بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ کہانی ایسی ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہمارا تعلق فیصل آباد سے ہے اور ہم بے حد قریب لوگ ہیں۔ والد صاحب نے ایک نرسری میں بطور مالی کام کیا ہے۔ میرے 6 بہن بھائی تھے اور میں بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ ان دنوں میں 5ویں میں تھی جب غربت کی وجہ سے والدین نے مجھے اسکول سے اٹھا لیا۔ میرے بعد بھائی ہمایوں تھا، وہ بھی 5ویں کا طالب علم تھا، لیکن والد صاحب کو بیماری کی وجہ سے نوکری چھوڑنا پڑی، لہٰذا ہمایوں نے بھی پڑھائی چھوڑی اور ہم دونوں کو والدین نے لاہور جا کر 2 الگ الگ کوٹھیوں میں کام پر لگا دیا، جبکہ مجھ سے بڑا بھائی عاطف ایک مستری کے پاس کام سیکھ رہا تھا۔ جس کوٹھی میں میں کام پر لگی تھی، میری ماں اور خالہ نے ان سے سال بھر کی تنخواہ ایڈوانس لے لی۔ اب میں سال تک یہاں کام کرنے کی پابند تھی اور یہاں کے سوا کہیں اور نہیں جا سکتی تھی۔ مجھے سال تک چھٹی بھی نہیں مل سکتی تھی۔ یہی سودا میرے بھائی کی زندگی کے ساتھ ہوا۔ ہمایوں بھی انہی شرائط پر ملازم رکھا گیا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے والدین کتنے ظالم تھے، جنہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو چند روپوں کے عوض رہن رکھ دیا، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ کون ماں باپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو انجان لوگوں کے ہاتھ گروی رکھ دیں، مگر یہ سب غربت اور پیٹ کی مجبوری کروا دیتی ہے۔ جب گھر میں دانے نہ ہوں، ہم دونوں کی سال بھر کی ایڈوانس تنخواہ سے میرے والد کا علاج ہوتا تھا اور چھوٹے بہن بھائیوں کے پیٹ کا دوزخ بھی بھرنا تھا۔ مفلسی اور بیماری کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ جہاں غربت ہوتی ہے، بیماری بھی وہیں قدم جما لیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ غربت کا مقابلہ محنت مشقت سے کیا جاتا ہے، بشرط یہ کہ بندہ تندرست ہو، ورنہ بیماری دوہرا عذاب بن جاتی ہے۔ اسی لیے ہی تو ماں دعا کرتی تھی کہ بے شک غربت دے دے مگر بیماری نہ دے، کیونکہ بیمار آدمی کو علاج کے ساتھ خوراک اور آرام کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور غربت میں تو آرام تو بس ایک سہانا خواب ہوتا ہے، لیکن بیمار آدمی کام بھی نہیں کر سکتا، پھر وہ اپنے پیٹ کا دوزخ کیسے بھرے۔ میری مالکن ایک ماں میرے ساتھ بہت اچھی رہی، میں نے بھی دل لگا کر کام کیا، یہ میرا پہلا تجربہ تھا۔ جوں میں خلوص نیت سے کام کرتی، اتنا ہی کام مالکن مجھ پر بڑھاتی جاتی۔ اس نے مجھے گھر کی جھاڑ پونچھ پر رکھا ہوا تھا، تھوڑا سا کام کچن کا بھی تھا، مثلاً کھانے کے جھوٹے برتن کمرے سے اٹھا کر کچن میں لے جانا اور بچوں کے جوتے وغیرہ ترتیب سے رکھنا، گھر میں بکھری ہوئی چیزیں سمیٹنا جو ان کے بچے ادھر ادھر پھیلا دیتے تھے۔ یہ کام تو میں آسانی سے کر لیا کرتی تھی۔ کچھ دنوں بعد سبزی کاٹنا بھی میرے ذمہ ہو گیا۔ یہ کام مجھے آتا تھا کیونکہ گھر میں امی کا ہاتھ بٹا لیتی تھی۔ استری کرنا اور موزے بنیان دھونا اور کپڑے طے کرنا البتہ میرے لیے مشکل کام تھے۔ جب کبھی میں ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ جاتی، بیگم صاحبہ جان بوجھ کر مجھے وہاں سے اٹھانے کی خاطر کام بتانے لگتیں۔ بعض دفعہ تو الماری میں تہہ کیے ہوئے کپڑے نکال کر قالین پر ڈال دیتیں اور کہتیں دوبارہ تہہ کر کے الماری میں رکھو۔ مجھے استری کرنا ٹھیک سے نہیں آتی تھی تو انہوں نے سکھا دی۔ چائے بنانا بھی سکھایا، مہمانوں کے سامنے چائے لانے کا طریقہ بھی بتایا کہ میں ہر کام جلدی سیکھ جاتی تھی، لہٰذا انہوں نے میری صلاحیت سے فائدہ اٹھایا۔ اب وہ میرا کام بڑھاتی جا رہی تھیں۔ 13 برس کی بچی ایک حد تک ہی گھریلو کام کا بوجھ اٹھا سکتی ہے، اس پر میرا ٹی وی دیکھنا ان کو گوارا نہیں تھا۔ اگر تھوڑی سی فرصت ہوتی تو کہتی باہر جا کر لان میں بیٹھو یا پھر برآمدے میں بیٹھ کر کوئی کام کر دو، گویا لمحہ بھر بھی مجھے وہ خالی نہیں رہنے دیتی تھیں۔ لیکن جب وہ کہیں باہر جاتیں، گھر کو تالا لگا دیتیں اور مجھے گھر سے باہر برآمدے میں بٹھا کر چلی جاتیں۔ کبھی کبھی تو یہ لوگ رات کو 12 بجے لوٹتے، تب ہی مجھے بہت ڈر لگتا اور میں دعا کرتی کہ خدا کرے کوئی بندہ ہی آ جائے تاکہ مجھے ڈر نہ لگے۔ مجھے انسانوں سے نہیں جنوں بھوتوں سے ڈر لگتا تھا، چونکہ بچپن میں ہی ایسی بہت کہانیاں سنی تھیں جن میں بھوت پریت اور دیو خوبصورت لڑکیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور اپنے محلات میں قید کر دیتے ہیں۔ میں سوچتی اگر کوئی بھوت مجھے اٹھا کر لے گیا تو کیا ہوگا؟ میں تو اس بھیانک شکل کو دیکھ کر ہی خوف کے مارے مر جاؤں گی۔ ایسے میں اگر آدم زاد کی آرزو دل میں چٹکیاں لینے لگتی
تو میں خوش ہو جاتی۔ میں بھی خوبصورت تھی، جب آئینے میں اپنی شکل دیکھتی تو حیران رہ جاتی۔ میری رنگت سرخ اور سفید تھی، کالی آنکھیں اور سیاہ بال تھے۔ میں ادنیٰ لباس میں بھی شہزادیوں جیسی لگتی تھی۔ تاہم ان دنوں مجھے اپنے حسین ہونے کا کچھ زیادہ احساس نہیں تھا۔ 1 سال پلک جھپکتے گزر گیا۔ یہ وقت میں نے نہایت عذاب سے کاٹا تھا۔ سوچتی تھی جب امی جان آئیں گی انہیں کہوں گی کہ مجھے اپنے پاس رہنے دو، میں آپ کی غلامی کروں گی، پیر دھو دھو کر پیوں گی، لیکن مجھے غیروں کے حوالے کر کے مت جاؤ۔ لیکن جب اماں آئی اور بیگم سے میری کارکردگی پوچھی تو انہوں نے کہا کہ یہ اجڑ دیہاتی گنوار سی لڑکی تھی، اسے تو کچھ نہیں آتا تھا، سارا کام اس کو میں نے سکھایا ہے، اب صفائی بھی اچھی کر لیتی ہے، برتن دھونا، کپڑے دھونا، استری کرنا، آٹا گوندنا اس کو سب سکھا دیا ہے۔ اماں نے تنخواہ کی طلب کی اور کہا اب کی 2 سال کا ایڈوانس دے دو، اس کے ابا کا کینسر ہے اور ان کے علاج پر بہت خرچہ آتا ہے۔ بیگم نے 2 سال کا ایڈوانس دے دیا اور کہا کہ میں چھٹی 1 دن نہیں دوں گی۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ 1 سال کے کٹھن انتظار کے بعد بھی چند دن کے لیے میں گھر نہیں جا سکتی تھی، اپنی ماں باپ بہن بھائیوں سے بھی نہیں مل سکتی تھی، آزادی کے چند سانس نہیں لے سکتی تھی۔ یہ ظلم نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ میں نے ماں کی منت شروع کر دی کہ مجھے لے چلو، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ جانے کا سن کر مالکن نے تنخواہ بڑھا دی تو امی نے مجھے سمجھایا، بیٹی تیرا باپ بیمار ہے اور تیرا بھائی کوٹھی کا کام چھوڑ کر بھاگ آیا ہے، اب بتا آمدن کا اور کون سا ذریعہ ہے؟ تیری تنخواہ مجھے ایڈوانس مل جاتی ہے تو کئی طرح کے خرچے پورے ہو جاتے ہیں۔ بیٹیاں ہمدرد ہوتی ہیں، بیٹی کا تو نام ہی قربانی ہے، تو میرے لیے کیا 2-3 سال اور قربانی نہیں دے سکتی؟ غرض ماں نے مجھے اس طرح کی باتیں کر کے چپ کرا دیا اور میری زندگی کے مزید 2 سال بیچ کر واپس فیصل آباد چلی گئی۔ یہ 2 سال بھی میرے 2 صدیوں کی طرح بیتے۔ اب عذاب بھرے یہ دن میری زندگی کا اٹوٹ حصہ بن گئے۔ میں نے بھی ان مشکلات سے سمجھوتا کر لیا۔ جب راہ فرار نہ ہو، جب جینے کی امید مر جائے تو پھر انسان سمجھوتا کر ہی لیتا ہے۔ کبھی کبھی البتہ ایک ہوک سی دل میں اٹھتی کہ خدا تو نے مجھے کس لیے بنایا، کیوں پیدا کیا؟ کاش ایسی زندگی میری قسمت میں لکھی ہی نہ ہوتی، کوئی ہمدرد، کوئی غمگسار ہی دیا ہوتا جس سے 2-4 گھڑی میں ہنس کر بات کر لیتی۔ آخر خدا نے میری سن لی۔ برابر والی کوٹھی میں ایک لڑکا کام کرتا تھا، میری مالکن نے اس کو زیادہ تنخواہ کا لالچ دے کر اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ مجھ سے 4 سال بڑا تھا، وہ باہر کے سارے کام کرتا، سودا سلف لاتا اور مالکن کی گاڑی وغیرہ دھوتا۔ میں گھر کے اندر ایک سٹور نما کمرے میں سوتی اور وجی کو انہوں نے رہنے کے لیے ایک سرونٹ دیا تھا۔ وجی میرے لیے اجنبی نہیں تھا، وہ برابر کی کوٹھی میں ملازم تھا، تب سے میں اس سے واقف تھی، لیکن یہ دور دور کی واقفیت تھی، ایک گھر میں رہ کر بات کرنے کا موقع اب ملا تھا۔ کچن کا کام مجھے آ گیا تھا، آٹا گوندنا، روٹیاں بنانا اور اکثر سالن تیار کرنا، یہ سب سارے کام اب میں ہنرمندی سے کرتی تھی۔ کھانا تیار کر کے مجھے تھکن نہیں ہوتی تھی، میں ہی وجی اور بابا چوکیدار کو کھانا دیتی تھی۔ جب میں کھانا برآمدے میں لے جاتی تو وجی مجھ سے کھانے کی ٹرے لے لیتا اور شکریہ کہتا تو میرا دل خوش ہوتا اور میں مسکرا دیتی۔ کوئی تو تھا جو میرے گھر میں میرے لیے تشکر کے جذبات رکھتا تھا، ورنہ سارا دن کام کرنے کے بعد بھی کوئی مجھے تحسین بھری نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا، نہ ہی کسی نے مجھے کبھی شکریہ کہا تھا۔ ان دنوں میں ناسمجھ اور بہت سادہ سی تھی۔ وجی میری زندگی میں پہلا لڑکا تھا، وہ میرے لیے بہار کا پہلا جھونکا تھا، کیونکہ اس مشقت بھری زندگی میں ہر وقت کی ڈانٹ پھٹکار سے میں بدنما ہو چکی تھی۔ اس کا تشکر آمیز لہجہ اور ہمدردانہ انداز گفتگو مجھے نئے سرے سے زندگی سے پیار سکھا رہا تھا۔ جلد ہی ہم دونوں میں دوستی ہو گئی۔ میں اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی، مگر دوستی کا مطلب سمجھتی تھی۔ وہ میرے لیے ان تلخ حالات میں جینے کا سہارا تھا۔ مجھے اس کے ساتھ انس ہو گیا۔ ایک پل اس کو نہ دیکھتی تو زندگی ویران ہونے لگتی تھی، تاہم مجھے اس سے محض لگاؤ تھا، اسے مجھ سے محبت نہیں تھی، جبکہ میں اس کی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس میں ایک بات اچھی تھی کہ مجھ سے ہمدردی کرتا تھا اور محبت سے بات کرتا تھا، تبھی میرا دل خوش ہو جاتا۔ تاہم اس میں یہ بری عادت تھی کہ وہ ہر اس لڑکی کو توجہ سے دیکھتا جو اجلے کپڑے پہنے ہوتی۔ گھر کے قریب ہی ایک اسکول تھا،
وہ اکثر مالکن کے چھوٹے صاحبزادے کو اسکول سے لینے جاتا تو وہاں لڑکیاں بھی پڑھتی تھیں۔ اسکول یونیفارم میں اچھلی اچھلی لڑکیاں بہت دلکش لگتی تھیں۔ وہ ان لڑکیوں کو بہت دلچسپی سے دیکھتا، تب میرا دل بہت پریشان رہتا، کیونکہ وہ ان کے سامنے مجھے جوتی کے برابر بھی نہیں سمجھتا تھا۔ لڑکیاں اکثر مالکن کی کوٹھی کے سامنے سے گزرتی تھیں۔ میں چپکے وجہ سے پیار کرنے لگی، اس کے خیال میں کھوئی رہتی، لیکن ایک روز جب اس کو زیادہ تنخواہ پر نوکری مل گئی تو وہ چلتا بنا۔ تب اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ میں کہاں ہوں اور میرا کیا حال ہے۔ وجی کے جانے کے بعد میں بے حد اداس رہنے لگی۔ زندگی دوبارہ سے بدرنگ، کٹھن اور ویران ہو گئی۔ میں نے اس کو بھلانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس بے وفا نے ایک بار بھی مجھ سے دوبارہ ملنے کی کوشش نہ کی۔ اس صدمے سے میں بالکل مرجھا گئی تھی۔ اب میرا کام میں دل نہیں لگتا تھا، کام بوجھ لگتا تھا اور ہر شے سے بیزار ہو گئی تھی۔ چوکیدار کی فیملی کوارٹر میں آ گئی۔ اس کی بیٹی میری ہم عمر تھی، اس کا نام سائمہ تھا۔ میری اس کے ساتھ تھوڑی سی دوستی ہو گئی تو اس نے مجھ سے ایک دن رونے کا سبب پوچھ لیا۔ تب میں نے اس کو وجی کے بارے میں بتایا کہ اس بے وفا کی یاد مجھے ستاتی ہے۔ سائمہ نے کہا کہ اگر وہ بے وفا ہے تو تم بھی بے وفا ہو جاؤ اور میرے کزن سے دوستی کر لو۔ وہ یہاں گاؤں سے آیا ہوا ہے اور ہفتے میں ایک دن ہمارے گھر پر رہتا ہے۔ خالی دل لڑکی کو اور کیا چاہیے؟ ماں باپ بہن بھائیوں سے 2 سال سے دور تھی۔ اپنے گھر کی یاد آتی تو چھپ کر آنسو بہا لیتی۔ ایسے میں وجی کا سہارا لیا۔ سائمہ سے دوستی ہوئی تو ایک اور غمگسار میسر آ گیا۔ اب جب بھی تھوڑا سا فراغت کا وقت ملتا، میں دوڑی سائمہ کے پاس جاتی اور اس کے کوارٹر میں مجھے گھر جیسا سکون مل جاتا۔ سائمہ کی امی سارا دن مشین پر سلائی کرتی اور وہ اپنے کام میں مشغول رہتی تھی۔ میں اور سائمہ 2 گھڑی کو باتیں کر لیا کرتی تھیں۔ تبھی وہاں میری ملاقات اس کے چچا زاد مہربان سے ہوئی۔ وہ بہت خوبصورت لڑکا تھا اور اپنی باتوں سے دل موہ لیتا تھا۔ جب میری بات چیت مہربان سے ہونے لگی تو مجھے وجی سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ جی چاہتا کہ وہ سامنے آئے تو میں حقارت سے منہ پھیر لوں۔ نہ جانے کیسے اس کو علم ہو گیا کہ میں مہربان سے باتیں کرتی ہوں۔ اس کے دل میں سوئی ہوئی چنگاری دہک اٹھی اور اس نے مجھے خط لکھا کہ اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو تو میں اپنے والدین کو راضی کر لوں گا۔ بدقسمتی سے یہ خط میری مالکن کے ہاتھ لگ گیا۔ اس نے مجھ سے باز پرس کی اور میں نے انکار کر دیا، مگر وہ شک میں پڑ گئی۔ اب مجھ پر سختی شروع کر دی۔ جب بھی باہر جاتی تو مجھے گھر کے اندر بند کر کے تالا لگا کر جاتی تاکہ میں باہر نہ نکل سکوں اور نہ ہی کسی سے بات کر سکوں۔ وہ کہتی تھی کہ تم میری ذمہ داری ہو۔ اتوار کے دن مہربان سائمہ کے گھر آتا تھا اور اسی روز میری مالکن کہیں نہ کہیں جاتی تھی کیونکہ یہ چھٹی کا دن ہوتا تھا۔ یوں میں سائمہ کی طرف نہ جا پاتی۔ تب میں خود کو ایک قیدی کی مانند بے بس افسردہ پاتی۔ ادھر عظمیٰ اور مہربان بھی میری قید سے پریشان رہتے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ سائمہ اور مہربان کھڑکی کے پاس آ جاتے اور مجھ سے دور سے بات کرتے۔ دروازے پر تو تالا لگا ہوتا۔ ہمیں یہ بھی ڈر ہوتا کہ اگر مالکن نے ہمیں باتیں کرتے دیکھ لیا تو اور زیادہ سختی کرے گی۔ اس صورتحال کی وجہ سے مہربان کو مجھ پر رحم آتا۔ وہ دکھی ہوتا اور مجھے دلاسا دیتا کہ میں کمانے کے قابل ہو جاؤں گا تو تمہاری بیگم کو رقم دے کر تمہیں اس غلامی سے آزاد کروا لوں گا۔ تب میں مرجھائے ہوئے دل سے ہنستی کہ جب میرے حقیقی والدین نے مجھے رقم کی عوض یہاں رکھ دیا ہے تو تم مجھے کیا آزاد کرواؤ گے۔ ایک دن میں اور مہربان آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ باتوں باتوں میں اس نے کہہ دیا، تم تو ایک پاکیزہ لڑکی ہو، اس لیے تمہاری قدر کرتا ہوں، ورنہ لڑکیاں خراب ہوتی ہیں، اس لیے لڑکے ان کی بے قدری کرتے ہیں اور ان سے وفا بھی نہیں کرتے۔ میں نے پوچھا، مہربان سچ بتاؤ، کیا تم نے بھی کسی کی بے قدری کی ہے؟ اس نے کہا، ہاں ایک تھی، وہ میرے گاؤں کی لڑکی تھی اور مجھ سے پیار کرتی تھی، مگر میں نے اسے دھوکہ دیا۔ اس کا یہ کہنا مجھے پسند نہیں آیا اور بہت برا لگا۔ میں نے کہا کہ تم نے میرے یقین کو توڑا ہے، میں تمہیں ایسا نہیں سمجھتی تھی بلکہ اچھا لڑکا سمجھتی تھی، اب میں تم سے باتیں نہیں کروں گی۔ اس نے میرے منہ سے یہ بات سنی تو وہ بہت شرمندہ ہو گیا، مجھے سمجھانے لگا، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور بات چیت ختم کر دی۔ اب میں سائمہ کی طرف بھی نہیں جاتی تھی۔ اس نے بھی بہت کوشش کی کہ میں مہربان سے دوبارہ دوستی کر لوں،
مگر مجھے ایسے دوست کی ضرورت نہیں تھی جس نے کسی اور کے ساتھ دھوکہ کیا ہو۔ اس سے زیادہ مجھے اپنی مالکن کا بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ مجھے سزا نہ دے دے۔ انہی دنوں میری ماں آئی، لیکن ابا بہت بیمار تھے۔ وہ مجھے لے جانا چاہتی تھی مگر مالکن چھٹی نہیں دے رہی تھی، جبکہ امی کا کہنا تھا کہ 3 سال ہو گئے ہیں، اب تو میری بیٹی کا حق بنتا ہے کہ آپ اسے چند دن کی چھٹی دے دیں۔ مالکن کا کہنا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ چلی گئی تو گھر کون سنبھالے گا، کچھ دن بعد آنا، جب میری طبیعت صحیح ہو جائے گی تو میں چھٹی دے دوں گی۔ مگر آخرکار امی نے کچھ کہہ کر ان سے چھٹی لے ہی لی اور میں اپنے گاؤں آ گئی۔ مجھے اپنا گاؤں اجنبی لگ رہا تھا، مگر گاؤں کی سہیلیاں اجنبی نہیں تھیں۔ وہ دوڑی دوڑی میرے پاس آئیں اور پھر دیکھ کر دور کھڑی ہو گئیں، جیسے میں پرائے دیش سے آ گئی ہوں۔ اس طرز عمل پر مجھے رونا آ گیا۔ میرے بہن بھائی تک مجھے اجنبی نظروں سے دیکھ رہے تھے کیونکہ میں کمزور ہو گئی تھی۔ 15 دن گھر رہ کر میں واپس لاہور آ گئی، بلکہ لائی گئی تھی۔ وہی شب و روز تھے، وہی مشقت، وہی لعنت ملامت بھرے رویے جنہوں نے یہاں میرا استقبال کیا۔ البتہ ایک سائمہ تھی جس نے دوڑ کر مجھے گلے لگایا اور بتایا کہ مہربان جو مجھ پر جان چھڑکتا ہے وہ میرے جانے سے بہت پریشان ہے۔ جس روز میں کوٹھی میں پہنچی، مہربان سائمہ کے گھر میں موجود تھا، لیکن میں نے اپنی سہیلی کو منع کر دیا کہ میں کوارٹر کی طرف نہیں آ سکتی کیونکہ میرا بھائی مجھے پہنچانے لاہور آیا تھا۔ وہ شام تک رہا اور پھر واپسی کے لیے لاری اڈے چلا گیا، لیکن بس نکل گئی تھی تو وہ لوٹ آیا۔ مالکن نے کہا آج رک جاؤ، کل صبح چلے جانا۔ مجھے تو خبر نہیں تھی کہ وہ واپس آ جائے گا، لہٰذا میں مہربان سے بات کرنے سائمہ کے کوارٹر کی طرف گئی، لیکن جو ہی اپنے بھائی کی آواز سنی میں دوڑ کر آ گئی۔ وہ مجھے آوازیں دے رہا تھا۔ سائمہ کو پتہ نہیں تھا کہ میرا بھائی آیا ہے۔ اس نے مجھے اس کے سامنے مہربان کا خط دے دیا۔ میں نے ڈر کے مارے اپنے بھائی کو دے دیا۔ اس نے خط پڑھا تو بہت خفا ہوا، بولا یہ کون ہے جس نے تمہیں خط لکھا ہے؟ میں اسے مار ڈالوں گا۔ میں نے خوف سے کہا مجھے نہیں پتہ، یہ کوئی لڑکا ہے جو مجھے نہیں مالکن کی بیٹی کو خط لکھتا ہے اور سائمہ مجھے دے دیتی ہے تو میں اسے دے دیتی ہوں۔ چونکہ خط کے اوپر نام نہیں لکھا تھا تو میرا بچاؤ ہو گیا۔ بھائی نے تنبیہ کی کہ تم ہرگز یہ خطوط لے کر مالکن کی لڑکی کو نہ دینا ورنہ بری طرح پھنسو گی۔ میں نے وعدہ کر لیا، آئندہ ایسا ہی ہوگا، میں کسی کا کوئی خط لے کر کسی کو نہیں دوں گی۔ بھائی اگلے دن صبح چلا گیا۔ میں نے اس کے بعد مہربان سے ملنا بالکل بند کر دیا تھا کیونکہ گھر میں کام ہی اتنا ہوتا کہ میں وقت نہیں نکال پاتی تھی۔ جو 2 گھڑی سائمہ کے کوارٹر کی طرف جاتی بھی تو میں نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس سے بات نہیں کروں گی۔ انہی دنوں مالکن نے کچن میں کچھ کام شروع کروا دیا۔ نئی الماریاں بننے لگیں تو مستری گھر کے اندر آ کر کام کرنے لگا۔ میں کچن میں ایک طرف کھانا وغیرہ بناتی رہتی اور دوسری طرف وہ اپنا کام کرتا رہتا۔ کام کرتے ہوئے مجھے مستری کا بھی خیال آتا۔ وہ مجھے کہتا کہ چائے بنا کر دو تو میں اسے چائے بنا کر دے دیتی۔ وہ مجھ سے مہذب طریقے سے بات کرتا تھا جیسے پڑھا لکھا ہو۔ مجھے اس کا انداز گفتگو بھاتا۔ وہ مجھ سے مختصر بات کرتا مگر اس کی بات میرے دل میں اتر جاتی۔ وہ مجھے سمجھاتا کہ تم گھبرایا نہ کرو، زندگی محنت ہی کا نام ہے۔ ایک دن مستری نے مجھ سے کہا کہ مہربان سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا کوئی تعلق نہیں۔ پھر کہنے لگا تو وہ تمہاری باتیں کیوں کرتا ہے؟ میں نے کہا کس سے؟ کہنے لگا سب سے۔ اس نے جواب دیا اس نے تو تمہاری باتیں مجھ سے بھی کی ہیں۔ میں نے کہا کس قسم کی باتیں؟ کہنے لگا بس رہنے دو، اب تم چھوٹی سی بچی تو نہیں ہو۔ میں نے بات بدلنے کو اس سے سوال کیا کہ کیا تم شادی شدہ ہو؟ کہنے لگا ہاں، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے، شادی تو والدین کی مرضی سے ہوتی ہے اور پیار اپنی مرضی سے ہوتا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں خاموش ہو گئی۔ پھر میں اس کی باتوں میں دلچسپی لینے لگی کیونکہ وہ اچھی باتیں کرتا تھا۔ اب میں اور وہ زیادہ وقت باورچی خانے میں ہوتے۔ میں کوٹھی سے باہر کم ہی نکلتی تھی، لہٰذا اپنا دل بہلانے کے لیے اس سے باتیں کرتی تھی۔ تاہم ایک دن مالکن نے اس کے پاس کھڑے مجھے دیکھ لیا۔ اس نے مجھے بہت ڈانٹا۔ کام مکمل ہو چکا تھا، مستری تو چلا گیا مگر میری شامت آ گئی تھی۔ اب مالکن مجھے بالکل بھی باہر نہ نکلنے دیتی۔ ادھر مہربان پریشان تھا۔ وہ سائمہ سے کہتا بس ایک دفعہ میری اس سے بات کروا دو، آخر وہ مجھ سے کیوں خفا ہے۔
میں خفا نہیں تھی، بس ڈرتی تھی۔ جب کسی طرح مہربان کی مجھ سے بات نہ ہوئی تو اس نے پھر تحریر کا سہارا لیا، ایک خط لکھ کر سائمہ کو دیا اور سائمہ نے اسے کمرے کی کھڑکی کے اندر گرا دیا جدھر میں سوتی تھی۔ اتفاق سے اس کو خط گراتے مالکن نے دیکھ لیا۔ بس پھر کیا تھا، میری شامت آ گئی۔ اس بار مالکن نے مجھے یہ سزا دی کہ میرا سر موڑ دیا، حالانکہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، کیونکہ میں مہربان سے ملتی تھی اور نہ ہی میں نے اس کو خط لکھا تھا، بلکہ بدقسمتی میرا پیچھا کرتی تھی۔ تب انسان جو بھی کر لے اس کو ناکردہ گناہوں کی سزا مل کر رہتی ہے۔ میں 16 سال کی جوان لڑکی تھی۔ اس عمر میں تو لڑکیوں کو بننے سنورنے کا شوق ہوتا ہے، وہ آئینے کے سامنے نہیں ہٹتی، لیکن اب تو یہ میں آئینہ دیکھنے سے بھی شرماتی تھی۔ سارا دن دوپٹے سے اپنے گنجے سر کو ڈھانپ کر رکھتی، لیکن دوپٹہ پھر بھی سرک جاتا۔ مالکن کے بچے مجھے دیکھ کر ہنستے اور تالیاں بجاتے تو میں روتی رہ جاتی۔ مالکن نے اس بات کا علم میرے گھر والوں کو نہیں ہونے دیا کہ کہیں وہ مجھے آ کر لے ہی نہ جائیں۔ خدا کی مرضی، انہی دنوں میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ میرا بھائی مجھے لینے آ گیا۔ اب تو جانا لازم ہو گیا، مگر جب بھائی نے میرا سر منڈھا ہوا دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا، تیری چوٹی کے بال کس نے کاٹے ہیں؟ میں رونے لگی۔ تب بھی مالکن آ گئی، کہنے لگی کہ تمہاری بہن کے بڑے پر نکل آئے ہیں، کبھی یہ مستری سے گپیں لگاتی ہے اور کبھی چوکیدار کے بھتیجے سے خط و کتابت کرتی ہے۔ تبھی میں نے اس کے سر کے بال موڑ دیے۔ نہ رہے بانس نہ بچے بانسری، نہ رہے کا حسن اور نہ یہ کرے گی گلکاریاں۔ بڑے بھائی نے یہ سنا تو اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ کم عمر اور جوشیلا نوجوان تھا، اوپر سے مالکن نے اس کو اور جوش دلا دیا۔ اس نے قسم کھا لی، جس نے خط لکھا ہے وہ اس کو قتل کر دے گا۔ چھوٹا بھائی پہلے ہی برے لڑکوں کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے لگا تھا اور کام چھوڑ کر آوارہ ہو گیا تھا۔ اس کے دوست بھی کافی جرائم پیشہ تھے۔ والد کے انتقال کا دن تھا، جس حال میں تھی مجھے آخر جانا ہی تھا۔ بھائی نے کہا کہ میں تیرے اس مسئلے سے بعد میں نمٹا لوں گا، پہلے میں باپ کو دفنا لوں، مگر اب تم اپنا سر چھپا کر رکھنا، خبردار جو تمہارے گنجے سر کی کسی نے جھلک دیکھی، کل وہاں ہماری برادری کے لوگ آئیں گے، وہ کیا سوچیں گے تمہیں اس حلیے میں دیکھ کر۔ مجھے باپ کا غم تھا اور اوپر سے بھائی کی قہر آلود نظریں۔ آدموئی سی گھر پہنچی، سر کو چادر سے کس کر لپیٹ دیا، گھر کے ایک کونے میں دبک کر بیٹھ رہی۔ باپ کا آخری دیدار بھی اچھی طرح نہ کیا۔ والد کو دفنا دیا گیا، لوگ چلتے گئے، صرف ماموں اور ان کے گھر والے رہ گئے۔ امی سے بھائی نے بات کی کہ اب اس کو کوٹھی میں نہیں بھیجنا، بلکہ اس کی منگنی کر دو۔ ماں نے پوچھا کس کے ساتھ؟ کہنے لگا اکبر کے ساتھ۔ اکبر کے ساتھ منگنی کر دینے سے تو مر جانا اچھا تھا، وہ ایک نمبر کا بدماش تھا اور میرے ماموں کا بیٹا تھا۔ بہرحال انہوں نے بات مان لی اور یوں ابو کے 40ویں کے بعد میری منگنی کی رسم طے ہونا قرار پائی۔ 40 دن میں میرے سر پر تھوڑے سے بال آ گئے تھے۔ بہرحال میں نے چادر سر سے نہ اتاری اور اکبر پر یہ راز ظاہر نہ ہونے دیا کہ میری چوٹی کٹی ہوئی ہے، کیونکہ گاؤں میں اس بات کو بہت ہی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ کچھ دن گزرے کہ سائمہ، اس کی ماں، باپ اور مہربان ہمارے گاؤں آ پہنچے۔ وہ ابو کی تعزیت کے بہانے آئے تھے۔ تبھی مہربان کو مجھ سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میری منگنی اکبر سے ہو رہی ہے، جبکہ میں اسے پسند نہیں کرتی، بلکہ تمہیں پسند کرتی ہوں، بلکہ میں تمہیں چاہتی ہوں۔ اگر تم بہتر سمجھو تو میرا رشتہ مانگ لو۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اکبر کہیں قریب ہی موجود ہے اور ہماری باتیں سن رہا ہے، لیکن اگلی جمعرات کو جب میرا بھائی گھر سے باہر گیا تو اس پر کسی نے قاتلانہ حملہ کر دیا۔ وہ بال بچ گیا۔ میری ماں نے اس بات کا پتہ لگانا شروع کر دیا کہ کس نے میرے بیٹے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ امی کو اکبر پر شک تھا، لیکن بہن بھائیوں کا خیال تھا کہ ہمارا ماموزاد ایسا کام نہیں کر سکتا، مگر میری ماں کا شک بالکل درست نکلا۔ اکبر نے ہی میرے بھائی پر حملہ کروایا تھا۔ وہ سب کچھ آ کر ہمیں اپنے ماموں کے چھوٹے بیٹے نے بتایا تھا۔ کہا کہ عاطف بھائی کو کہو اپنا خیال رکھیں۔ بھائی کہہ رہا تھا کہ اس بار تو عاطف بچ گیا ہے، مگر اگلی بار نہیں بچے گا۔ اس نے صحیح کہا تھا۔ جمعے کو میرا بھائی آیا، کیونکہ اتوار کو چھٹی تھی۔ تبھی اکبر کو میرے بھائی نے قتل کروا دیا۔ جب ہمیں پتہ چلا تو ہمارے گھر میں صفِ ماتم بچ گئی اور امی نڈال ہو گئیں۔ ہمارا سب کچھ اجڑ گیا۔
ہمارا ایک ہی جوان بھائی تھا جو ہمارا خیال کرتا تھا۔ دوسرے نمبر والا بھائی تو برے لڑکوں کی صحبت میں برباد ہو چکا تھا۔ اب وہ کہتا تھا میں اپنے بھائی کا بدلہ ضرور دوں گا، مگر ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ اکبر سے بدلہ لے۔ امی کہتی تھیں کہ اگر ہمایوں نے بدلہ لے لیا تو وہ بھی پھانسی چڑھ جائے گا۔ ایک بیٹے سے تو میں محروم ہو ہی گئی ہوں، اب دوسرے سے نہیں ہونا چاہتی۔ ہم چاہتے ہیں کہ وکیل کریں اور اکبر پولیس کے حوالے ہو، مگر ہمایوں بھائی کہتا اگر آپ نے اس کو پولیس کے حوالے کیا تو یہ رشوت دے کر چھوٹ جائے گا، لہٰذا اس کو پولیس کے حوالے نہ کرنا ورنہ میں اپنی جان دے دوں گا۔ میرے بھائی کے ارادے خطرناک تھے مگر ہم اسے سمجھاتے تھے۔ امی رو رو کر کہتی بیٹا ایسے انتقامی خیالات دل سے نکال دو ورنہ ہم خود اس انتقام کی آگ میں جل کر خاکستر ہو جائیں گے۔ اگر کسی مظلوم کا بدلہ لینے والا کوئی نہ ہو تو اس کو انصاف دلانے والا اللہ ہوتا ہے، اللہ اس سے خود پوچھ لے گا۔ لیکن ہم بہنیں اور ہمارا بھائی امی کی بات کو نہیں مانتے تھے۔ ہم کہتے تھے کہ بھائی کا بدلہ ہم نے ضرور لینا ہے۔ یہ وہ بھائی تھا جو بیچارہ باپ کی بیماری کی وجہ سے پڑھ نہ سکا تھا اور مستری کی دکان پر کام سیکھتا رہا تھا۔ جب وہ کمانے کے لائق ہوا تو ظالم نے اسے مار دیا۔ امی نے ماموں اور ممانی سے احتجاج کیا مگر وہ امی کی بات کو نہیں مانتے تھے، کہتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے، آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ اتنا بڑا الزام اپنے بھائی اور اس کے بیٹے پر لگا کر ہمیں تباہ کرنا چاہتی ہیں۔ میرے بھائی اور ان لوگوں نے بہت بڑی گاڑی چڑھا دی تھی اور سب کہتے تھے کہ وہ ایکسیڈنٹ سے مرا ہے، جبکہ اکبر کا چھوٹا بھائی جس کی عمر 10 سال تھی، اس نے جو باتیں اپنے کانوں سے سنی تھی ہمیں بتا دیں، کیونکہ وہ امی اور بھائی سے پیار کرتا تھا، وہ ہمیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا، ورنہ ہم یہی سمجھتے رہتے کہ یہ ایک حادثہ ہے۔ اللہ کی کرنی ایسی کہ ایک دن میرے ماموں زاد کو بھی ٹرک کی ٹکر لگ گئی اور اس کے چھیتھڑے اڑ گئے تھے، وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا اور یوں میرے بھائی کا بدلہ اللہ نے خود اس سے لے لیا تھا۔ اس کے بعد میری شادی کس طرح مہربان سے ہوئی یہ ایک لمبی کہانی ہے، مگر میں اب بہت خوش ہوں۔ مہربان نے میرا بہت خیال رکھا ہے اور اپنے سارے وعدے پورے کر دیے ہیں جو اس نے مجھ سے اس گھر میں کیے تھے۔ میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اگر کوئی شخص کسی کو دھوکہ دے بھی دے تو وہ کسی نہ کسی کے لیے ضرور اچھا ہوتا ہے۔ ہمیں کسی شخص کا ماضی جان کر اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔